بن سلام کے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں۔ تو آپ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کریں۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے، اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں، میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں، پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے۔ فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے، اس بات کو سمجھیے۔ فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، صف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف، اس کے ذائقے۔ حضرت احنف بن قیس ایک تابعی بزرگ، تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصی میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدے ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی تھی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہج کی بات گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال، کرتے پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پونچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی،
میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائیڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئے، وہ والا مکان چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا حضور، کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نفل کی نماز میں، تو دیکھا کہ سرکار نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اب وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہاں جا کے انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی 2.25 سپارے، وہ بھی ایک رکعت میں۔ ایک آدمی مزدور آدمی تھا پیچھے، وہ بیچارہ تھک گیا، اور جب کچھ دیر تو وہ کھڑا رہا پھر وہ تھک گیا، اس نے نماز توڑی، ایک کونے میں جا کے اپنی نماز پڑھی، بیٹھ گیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو ہر آدمی اسے برا بھلا کہنے لگا، تجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جی بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، جان بوجھ کے مستحبات پہ زور دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا دکھانے لگے جی فلانا عالم بعمل ہی نہیں، وجہ کیا اس کی؟ کہتے ہیں امامہ نہیں باندھتا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نے سارے عمل کا نام پگڑی باندھنا رکھ دی ہے۔ اس طرح کا کام نہ کریں آپ۔ اگر وہ بندہ متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو ایک امامے کے تو معاملات اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے الرجی ہو گئی ہے بڑے عرصے سے، میں دیر تک امامہ نہیں باندھ سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کوئی فتویٰ دیں گے کسی شخص پر، اب اپنی مرضی کا تو نہ مذہب بنائیں۔ مذہب اسلام آسان ہے، دین اسلام نے سر پہ امامہ باندھنا فرض قرار نہیں دیا، اس کو سنت رکھا۔ تو جب دین نے سنت رکھا ہے تو صاحب آپ کیوں اسے فرض کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے پیچھے وہ نماز پڑھنے والے بندے نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ دیا، اپنی پڑھ لی، لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ اب وہ شخص اکیلا تھا، پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر تو کچھ اور تھا نہیں، تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان، یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر، سورۃ الدعا پڑھ لیا کر، تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دی ہے۔ کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور کرے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ تم نماز بھی پڑھاؤ گے تو معتدل پڑھاؤ، درمیانی۔ کیا حسین لفظ ہیں، اس حدیث پر وجد آتا ہے یار نماز اللہ کی، اس میں کسی اور کا خیال آ سکتا ہے؟ پر پڑھو نا حدیث، مزہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نماز اللہ کی، خیال بندوں کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم
لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے. ماں باپ نے بڑی زیادتی کی, بڑا ظلم کیا, ناراض نہ ہونا, بڑا ظلم کیا. پیسے دیکھے, بچی اور بچے کا نکاح کر دیا. یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے, لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر, بات کو واضح کر کے بتایا تھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے, حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا, اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی. اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا, مال ان کو سرکش بنا دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا. اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے. باندی ہو, رنگ سیاہ ہو, کان میں سوراخ ہو, اس سے نکاح کر لینا. شرط یہ ہے کہ دیندار ہو. بہت اثرات ہیں ماں کے, لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں. اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں, جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں, لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے گی. اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا, فساد ہوگا. نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو. صحیح بتانا, خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے. نیک ہے, دیندار ہے, اچھے اخلاق والا ہے, خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے ہیں. بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے, بڑا پس منظر دیا. تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں. اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے, اور اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا. تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا. گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو, طہارت کو, پرہیزگاری کو, عمدہ اخلاق کو, عمدہ اطوار کو, اچھے نظریات, ستھرے مزاج کو, گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں.